جی معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم جدید دور کی مشہور افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار اشفاق احمد کے ایک مشہور افسانے ماسٹر روشی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اشفاق احمد ایک فطری کہانی نویس ہیں۔ ان کے فلسفیانہ خیالات اور ان کی معلمانہ قسم کی طبیعت اور ان کی مبلغانہ قسم کی شخصیت سے ہم آہنگ ہو کر قاری میں جو ہے وہ محبت، انسانیت، صدق و وفا، خلوص اور دیانت کے جذبات جو ہیں وہ اشفاق احمد بڑی آسانی سے پیدا کرنے پر قادر نظر آتے ہیں۔ وہ فن برائے فن کے نہیں بلکہ فن برائے زندگی کے اور فن برائے انسان کے قائل ہیں۔ محبت ان کے افسانوں کا بنیادی اور مرکزی فلسفہ حیات و نظریہ ہے، اور اسی فلسفے کی وہ تبلیغ اپنے افسانوں میں جا بجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے موضوعات میں ہمیں تنوع نظر آتا ہے۔ ماسٹر روشی میں وہ ایک ایسے معاشرے کا ذکر کرتے ہیں جس میں فنکار کو قدر و منزلت حاصل نہیں ہے، اور اس افسانے میں وہ فنکار کی قدر و منزلت کو ہی موضوع بناتے ہیں۔ اور ماسٹر روشی کی کہانی ملک کے ایک مایہ ناز آرٹسٹ کی کہانی ہے جس نے اپنے فن کو اپنے ہم وطنوں کے لیے ان کے قدموں میں نچھاور کر دیا اور خود گمنامی میں زندگی بسر کی۔ ماسٹر روشی کا اصل نام ساغر علی المعروف ماسٹر روشی ہے، اور ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ بڑے خوشحال تھے کہ عورتیں ان پہ بے حد فدا تھیں۔ اپنے کانوں کے جھمکے، بالے، ہاتھوں کی چوڑیاں، پہنچیاں، ہار سٹیج پر ان کے قدموں میں پھینک دیتی تھیں، مگر ماسٹر روشی کمال بے نیازی سے دونوں ہاتھ پھیلاتا، سر جھکاتا چلا جاتا، اور سارا جو نذرانہ تھا وہ ان کے ساتھی فنکار اکٹھا کر لیتے تھے، اور ماسٹر روشی خود کسی شے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اور یہ ساری کمائی تھیٹر میں کام کرنے والوں کی نظر ہوتی تھی۔ ماسٹر روشی کی وجہ سے ہی کئی گھروں کے چولہے جلتے، مگر آج وہی ماسٹر روشی جوان بیٹی کو لے کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اس ملک میں ادیب، آرٹسٹ، فنکار کی کوئی قدر نہیں۔ جب اس کی شہرت کا سورج زوال پذیر ہو جاتا ہے تو وہ رات میں بھی باہر نکلنے سے گھبراتا ہے۔ اشفاق احمد کے آرٹسٹ کے متعلق بڑے واضح خیالات ہیں کہ آرٹسٹ ہی دوسرے آرٹسٹ کی قدر و منزلت، اس کا مقام و مرتبہ پہچانتا ہے۔ ماسٹر روشی جب اپنی بیٹی کے ہمراہ اے جی آفس جاتے ہیں تو راستے میں اسے ایک جوگی ملتا ہے جو کہ بین بجا کر لوگوں کو محظوظ کر رہا ہے، تفریح مہیا کر رہا ہے۔ تو وہاں ایک آرٹسٹ دوسرے آرٹسٹ کا غم سمجھتا ہے، اس کی دل جوئی کرتا ہے، اور اقتباس ملاحظہ کیجئے کہ ماسٹر روشی اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ایک چونی جیب سے نکال کر جمورے کے پاؤں میں پھینکتا ہے۔ تو ایک فنکار دوسرے فنکار کے معاشی دکھ درد کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ معاشرہ صرف کیونکہ داد دے سکتا ہے، مگر خالی داد سے کسی کی جیب اور پیٹ نہیں بھرتا۔ یہی اشفاق احمد بتانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میں نے کہا ماسٹر صاحب، انجیل میں لکھا ہے اگر میں سارے جہاں کی بولیاں بولوں اور تمام دنیا کی علم حاصل کر لوں لیکن محبت نہ کروں تو میں ٹھن ٹھناتا ہوا پیتل اور جھنجھناتی ہوئی جھانجھ ہوں۔ ماسٹر روشی جو افسانہ ہے اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اشفاق احمد کے ایک ٹی وی پروگرام یاران کہن پر مشتمل ہے۔ اس پروگرام میں مہمان فنکار تھے اور مہمان بھی تھے۔ مصنف نے چند کرداروں کے ذریعے ماسٹر روشی کی شخصیت کو اپنے مکالموں کے ذریعے اجاگر کیا ہے، اور یہ افسانہ فن اور موضوع کے اعتبار سے ان کے نمایاں افسانوں میں اہم ہے۔ اس کے ذریعے مصنف نے معاشرے میں فنکار کی صحیح عظمت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں وہ قدرے کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ شکریہ۔